یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آج کے اس بیان کا عنوان ہے ہم کل کیا تھے اور آج کیا ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آدھی تقریر آپ عنوان سے سمجھ چکے ہوں گے، باقی آج آدھی تقریر اور آپ کو سمجھنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر۔ اور کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہ مزہ ہے مرنے جینے کا انہیں خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہیں خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ ہم کل کیا تھے اور آج کیا ہیں؟ پہلے ہمارا مقام کیا تھا، ہمارا معیار کیا تھا، ہماری عظمتوں کے ڈنکے پوری دنیا میں بجائے جا رکھے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان کی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور مشرق کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، رکتا تھا نہ کسی سے سیل و ربا ہمارا۔ اور کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وہ مقام تھا ہمارا کہ جب پوری دنیا پر رب تبارک و تعالی نے ہمارا روپ طاری کر رکھا تھا، ہمارا کردار، ہمارا وقار، ہماری عظمتیں کہ جن کی تعریف و توصیف دنیا کے چاروں کونوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن آج حالات نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ بات میں ذرا پہلے سے شروع کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، صرف خطہ عرب ہی نہ کی پوری دنیا کا کیا حال تھا سب جانتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کی زبردستیوں کا شکار عراق، یمن، ایران اور دیگر علاقے کے لوگ تھے۔ ہر طرف بیہودگی کا برہنہ ناچ ناچا جا رہا تھا، نہ لوگوں میں تہذیب تھی نہ تمدن۔ اہل عرب کا حال تو یہ تھا کہ شراب ان کی گھٹیوں میں اتری تھی، جوا، چوری، قتل، زنا اتنا عام تھا کہ راتوں میں زنا کرتے، صبح اٹھ کر قصیدے لکھ دیتے تھے اور سرے محفل پڑھا کرتے تھے، ایک ایک روداد رات کی دن میں اشعار میں بیان کرتے تھے۔ بے حیائی کا یہ عالم کہ مرد ہو یا عورتیں پوری اوپن ہو کے برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ ظلم و ستم کا یہ عالم کہ اگر لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو گلا گھونٹ کے دفنا دیتے تھے۔ بعض تو اتنے سنگ دل تھے جو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دین اسلام سے قوم کو آشنا کرایا،
اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھایا، اپنی رسالت منوائی۔ جب قوم نے سرکار کے کردار کو دیکھا ہے، سرکار کے صبح و شام کو دیکھا ہے، جب قوم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھا ہے تو گرویدہ ہو گئی، نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لیا اور پوری دنیا چیخ پڑی، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان کا دامن تھام لو، کامران ہونا چاہتے ہو تو اسلام سے آشنا ہو جاؤ، دنیا اور آخرت کی سرخ روئی چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے گئے، اب وہ جو کل تک شرابی تھے اب شراب سے توبہ کرتے ہوئے نظر آ رکھے ہیں، جواری تھے اب جوا سے نفرت کر رکھے ہیں، کل تک دوسروں کی بچیوں کے عزت کے دلال تھے لیکن آج عزتوں کے محافظ نظر آ رکھے ہیں، کل تک خون بہانا جن کا پیشہ تھا لیکن آج جان بچانے اپنا ترہ امتیاز سمجھ رکھے ہیں۔ غرض کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ نے ایسا بدلا کہ جو کل تک رہزن تھے، جو کل تک ڈاکہ زنی کرتے تھے، جو کل تک خود گمراہ تھے، لیکن میرے آقا کی صحبت اتنا سوار دیا کہ آج قوم کے امام ہو گئے، قوم کے مقتدا ہو گئے۔ آقا خود فرماتے ہیں اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ امام ہیں، کسی ایک صحابی کی پیروی کر لو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ کبھی گزشتہ زندگی جو جہالت میں لوگ جیا کر رہے تھے اپنی نگاہوں کے سامنے لانا، جھوٹ، غیبت، سود خوری، شراب، زنا سب عام تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ برائیاں آج نظر نہیں آ رہی؟ کیا آج ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر یہ وبا نہیں پھیل رکھی ہے؟ بلکہ لوگ تو فخر سے کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھیں گے، بلکہ نام بدل بدل کر شراب پیئیں گے۔ زنا عام ہو جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، ظلم و تشدد عام ہو جائے گا۔ پہلے بھی لڑکیوں کو قتل کیا جاتا تھا، آج بھی اگر پتہ چل جائے کہ اس کے شکم میں لڑکی ہے اس عورت پہ کیا گزرتی ہے؟ کیوں لوگ خوش نہیں ہوتے بچیوں کی پیدائش پر؟ اس وقت بھی شراب پی جا رکھی تھی، آج بھی معاشرے میں شراب کا پھیل بڑھتا چلا جا رہا ہے، جوا بازی بڑھتی چلی جا رہی ہے، سود خوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، بد نگاہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، نوجوانوں کی ذہنیت برائیوں کی طرف مائل ہو رکھی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، غور سے یہ جملہ سننا اور لے کر جانا، فرق اتنا ہے کہ اسلام سے پہلے جو قوم برائیاں کرتی تھی وہ جہالت کی وجہ سے کرتی تھی، پتہ نہیں تھا کہ یہ برا ہے، اور آج جو برائی کر رکھے ہیں یہ فیشن کے نام پہ کر رکھے ہیں، یہ فیشن کی بنیاد پر کر رکھے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں گاؤدی سمجھیں گے، بیوقوف سمجھیں گے، کم عقل سمجھیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر ایسے فساق و فجار سے تم نے دوستی کی ہی کیوں؟ ایسے دنیا داروں سے رشتہ داری بنائی کیوں کہ جن کی وجہ سے تمہیں بھی فیشن کے نام پر برائیوں کے قریب ہونا پڑے، برائیوں سے ہمکنار ہونا پڑے؟ نہیں نوجوانوں، وہ اور قومیں ہوں گی جو فیشن کے نام پر جو چاہے وہ کرتی ہوں گی، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے نبی کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کی عقیدت میں جینے اور مرنے والے ہیں۔ ہم دنیا کو دیکھ کر نہیں جیتے ہیں، طریقہ مصطفیٰ کو دیکھ کے جیتے ہیں۔ ہم دنیا داروں کی طرز زندگی پہ نہیں چلتے ہیں بلکہ صحابہ کا طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اگر دنیا داروں کے طرز زندگی پہ چلے تو بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، اللہ کا خوف نکل جائے گا، دنیا کا خوف دل میں آ جائے گا، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔
اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. ہر ایک کا خوف اس کے دل میں اتر جاتا ہے. اگر تم دنیا داروں کو دیکھ کر چلو گے تو یاد رکھو کہ یہ طرز عمل، یہ طرز زندگی تمہیں اللہ سے دور کر دے گا، اللہ کے محبوبوں سے دور کر دے گا، جنت کی نعمتوں سے دور کر دے گا. لیکن نوجوانوں کی جو ذہنیت بڑی تیزی سے تبدیل ہو رکی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وائرس آیا کہاں سے، یہ جراثیم ہماری قوم میں آئے کہاں سے. ایک مسلمان ہے، سچا پکا مسلمان بن کر اسے زندگی گزارنا ہے، لیکن کبھی وہ یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں تھے بھی مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی. کبھی ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے زندگی کے اوقات نصرانیوں سے میچ کھاتے ہیں تو کبھی یہودیوں سے میچ کھاتے ہیں، کبھی ہنود سے میچ کھاتے ہیں، کبھی غیر قوموں سے میچ کھاتے ہیں. بلکہ حال یہ ہے کہ قوم کے نوجوانوں کے اوپر کبھی کسی فلمی ایکٹر کی نقالی کا بخار چڑھا ہے تو کبھی اسے کسی لیڈر کی پیروی کا بخار چڑھا ہے تو کبھی وہ کسی دنیا دار بڑے آدمی کی اقتدا کو اپنی زندگی کا فخر سمجھتا ہے. لیکن نکی نوجوانوں، قسم خدا کی اگر تم نے ان سب کو چھوڑا اور نبی کے ایک طریقے پر محبت سے عمل کر دیا تو آقا فرماتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اس سے میں بھی راضی ہو جاؤں گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. آج جو ہم خوف کے ماحول میں زندگی گزار رکھے ہیں، ایک انجانا ڈر نہ جانے کہاں سے دلوں میں اتارا جا رہا ہے. متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، مل کر رہو ورنہ یہ تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے. ہم نے کہا کہ یہ خوف آیا کہاں سے؟ بہت پہلے ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ یہ خوف اور اس طرح کی پبلسٹی یہود کیا کرتے تھے لوگوں کو نروس کرنے کے لیے، کہ وہ نروس ہو جائے، ذہن کمزور ہو جائے. اور پھر ایک کیا انہیں اتحاد کے نام پر. خیر اتحاد کے اوپر تو الحمدللہ اس فقیر کا ناگپور میں بہت بیان ہو چکا ہے. اتحاد تو ہوگا لیکن صرف عشق نبی کی بنیاد پر، نبی کی تعظیم کی بنیاد پر، نبی کی محبت کی بنیاد پر، نبی کی عقیدت کے پلیٹ فارم پر ہی اتحاد ہو سکتا ہے. ورنہ ہمارے سامنے اتحاد کا نام بھی نہ لینا. اتحاد وہ نہ کی جو تم کہہ رکھے ہو. ارے اتحاد تو وہ ہے کہ جو اوس و خزرج نے ایمان لانے کے بعد کیا تھا، نبی کی محبت کا جام پینے کے بعد کیا تھا، جو بنو خزیمہ، بنو سعد نے اتحاد کیا تھا، جو عرب کے مختلف قبیلوں نے نبی کی محبت کی بنیاد پر اتحاد کیا تھا. تو گویا انہوں نے اتحاد کر کے بتا دیا تھا اگر نبی کی سچی محبت دل میں ہوگی تبھی اتحاد مکمل ہے، ورنہ آپس میں نفاق پھیل جائے گا، عقیدے خطرے میں آ جائیں گے، ایمان مشکل میں پڑ جائے گا. ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے نوجوانوں، ایک بزدلی جو دل میں اتر رکھی ہے، لیکن ایک ایسا شیر دل نوجوان بھی اسلام نے دیا ہے جسے دنیا طارق ابن زیاد کہتی ہے. نام سنا ہے آپ نے؟ کبھی پڑھنا تاریخ؟ ہم موبائل میں گھنٹوں میسج تو پڑھتے ہیں، واٹس ایپ پر ایک چیٹ تو ہم پڑھتے ہیں، فیس بک کے ایک کمنٹس تو ہم پڑھتے ہیں. لیکن نوجوانوں تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی تاریخ پڑھ لینا، اپنا اتہاس پڑھنا. جس دن تم نے اپنی تاریخ پڑھ لی تو پتہ چل جائے گا کہ پہلے ہم کیا تھے اور آج. تاریخ ہمیں نہیں معلوم، اس لیے آج ہم اپنے اتہاس سے بہت دور ہیں. ہم نہیں جانتے ہم پہلے کیا تھے. اب غور سے سنیے، آج کا نوجوان اگر ہاتھ میں موبائل لیا ہے تو وہ اسی کو فخر سمجھتا ہے، نیٹ میں الجھ کر بیہودہ چیزوں میں مبتلا ہو کر زندگی کا مقصد اسے محسوس کرتا ہے. لیکن اسلام میں ایک ایسا نوجوان بھی گزرا ہے جسے دنیا طارق ابن زیاد کہتی ہے، جو حضرت موسیٰ بن نصیر کے تیار کردہ سپاہی تھے. اسلام کی محبت، نبی کی عظمت اس قدر دل میں ان کے جاگزی تھی کہ جب انہوں نے اسپین کی سرزمین کے اوپر قدم رکھا، بڑے بڑے 3 بحری جہاز تھے، اسپین کی زمین کے اوپر قدم رکھا اور جیسی 7000 سپاہیوں کو جہاز سے نیچے اتارا تو آگ لگوا دی. رسد اتار لی گئی، سامان اتار لیا گیا، سپاہی اتر گئے،
بڑے بڑے جہاز سے کا آگ لگا دو. جیسی آگ لگائی گئی تو تمام ان کے مشیر جمع ہو گئے, ان کے صلاحکار جمع ہو گئے. کہا کہ امیر یہ تو نے کیا کیا؟ ہمارے جانے کے سامان کو تو نے آگ لگا دی, اب واپس کیسے ہوں گے؟ ہم دیار غیر میں ہیں, یہاں کا ایک ایک ذرہ ہمارا دشمن ہے, یہاں کی ایک ایک چیز ہماری مخالف ہے, ہم ایک تو دوسرے ملک میں ہیں, سمندر کے پار ہیں, تو نے واپسی کا راستہ مسدود کر دیا, بڑی بڑی بحری جہازوں کو جلا دیا, واپس کیسے ہوں گے؟ تو طارق ابن زیاد نے کہا تھا کہ واپسی کا خیال بھی دل سے نکال دو, یا تو ہم فتح حاصل کریں گے یا اسلام کی حفاظت میں سر کٹا دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن تاج الاولیاء, علماء اہل سنت. بے شک سبحان اللہ. ماشاء نوجوانوں, تم 15 سال پرانے کرکٹروں کا ذکر کرتے ہو, تم فلمی اسٹاروں کا ذکر کرتے ہو, تم پرانے راشٹرپتی اور پردھان منتریوں کا ذکر کرتے ہو, ارے تم اپنے جانباز سپاہیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے آقاؤں کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے اسلام کی تحفظ کے لیے کس قدر جواں مردی کا مظاہرہ کیا تھا؟ ارے دنیا کانپ اٹھی تھی ان کے تیور دیکھ کر, دنیا کانپ اٹھی تھی ان کی للکار سن کر کہ جنہوں نے تحفظ اسلام کے لیے اپنا گھر لٹایا اور ضرورت پڑی تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی. کب یاد کرو گے انہیں؟ کب ان کا تذکرہ ہوگا؟ حضرت محمد ابن قاسم, جنہیں آج انڈین ہسٹری میں ایک ویلن کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے, لیکن حضرت محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کیا مقام تھا؟ کتنی سال کی عمر میں آپ سپہ سالار بنے تھے جانتے ہیں؟ 15 سال. 15 سال کی عمر میں 10,000 سپاہیوں کے سپہ سالار بن گئے, اور فوج میں آپ کی دادا کی عمر کے لوگ ہیں. جب حجاج ابن یوسف کے خط ملا تھا, ایک راجہ تھا سندھ کا, راجہ داہر, اس نے مسلم جہاز کو پکڑ لیا, لوٹ لیا, خواتین کو قید کر دیا, بوڑھوں کو ذلیل کیا. ایک قید خانے کے اندر, زمین دوست قید خانے میں, کسی طرح سے ایک جوان بچی نے ایک خط لکھا تھا اور کہا کہ حجاج تیری بیٹیاں مصیبت میں ہیں. کہے مسلم غیور نوجوانوں, اس بچی نے لکھا تھا, جوان لڑکی تھی وہ, کہ تمہاری بہن خطرے میں ہے, کب آؤ گے ہمیں چھڑانے؟ ایک ظالم نے ہمیں مقید کر دیا ہے. جیسی حجاج جیسے ظالم اور سخت دل نے خط پڑھا ہے تو وہ بھی پسیج گیا تھا. اس بچی کی للکار سن کے حجاج جیسے ظالم کا کلیجہ بھی ہل گیا تھا. اسی وقت تہیہ کیا کہ یقیناً سپاہی بھیجنے چاہیے, لیکن کئی محاذ شروع تھے, سپاہیوں کی کمی تھی. بلایا محمد ابن قاسم کو, اور جب پہنچے ہیں تو سوچا کہ یہ سپہ سالار کو کوئی آدمی ہوگا. جوان بچے تھے, 15 سال کی عمر تھی. کا کون ہو تم؟ کا سپہ سالار. تو کیا کہا کہ اسے کوئی معمر آدمی نہیں ملا جو تجھ جیسے بچے کو بھیج دیا. لیکن حجاج نے جب نقشہ کھولا ہے اور جب وہ سفر کی پلاننگ بتانے لگا تو محمد ابن قاسم نقشے پہ جھک گئے اور خود ہی راستے متعین کرنے لگے, خود ہی راستے کا تعین کرنے لگے کہ ہم اس راستے سے نکلیں گے, ہم اس شہر میں اس جانب سے حملہ کریں گے. تو حجاج چہرے کو دیکھ رہا ہے. کہا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا قاسم کا. اور یہ قاسم کون تھا جانتے ہیں؟ حجاج بن یوسف کا سگا بھائی. حجاج خوش ہو گیا, کہا میرے بھائی کے بیٹے سے مجھے یہی امید تھی. 10,000 کا لشکر لے کر حضرت محمد ابن قاسم سندھ کی زمین کے اوپر اترے, جسے آج پاکستان کہا جاتا ہے. یہ اس زمانے میں سندھ تھا. ملتان تک فتح حاصل کرتے ہوئے آپ آئے ہیں. آپ نے 10,000 سپاہیوں کو لیا اور سندھ کی زمین کے اوپر قدم رکھا ہے, اور ایسی یلغار کی ہے
کہ ظالم راجا کو، ظالم بادشاہ کو آپ نے سبق پڑھایا، اسلام کی بیٹیوں کو آزاد کیا، معمر بزرگوں کو آزاد کیا، بچوں کو آزاد کیا۔ غرض کے محمد ابن قاسم کے کردار نے بتا دیا کہ اے نوجوانوں، تمہاری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ تم قوم کی بچیوں کی عزتوں کے تحفظ میں اپنی جانیں قربان کر دو، تم قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے ہمہ وقت تیار رکھو۔ حضرت محمد ابن قاسم نے صدیوں پہلے ہمیں کیا کردار دیا تھا، لیکن آج اللہ کی پناہ ہماری قوم اور ملت کے نوجوان کس کردار میں جی رکھے ہیں۔ ارے ان کی نگاہوں میں تو بچیوں کے تحفظ کا ایک حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ نوجوانوں کی نگاہوں میں ہوس نظر آتی ہے، بے حیائی نظر آتی ہے، بے غیرتی نظر آتی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یغض من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایمان والی عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ لیکن اللہ کی پناہ دور کتنا بھیانک ہو گیا ہے کہ کل ایک نوجوان جب کسی عورت کو دیکھتا تھا تو اس کی تعظیم کے لیے نگاہیں جھک جاتی تھی، جوان چہرے پہ اس کی نگاہ پڑ جائے تو اللہ کے خوف سے نگاہ ہٹ جاتی تھی۔ لیکن آج کا عالم کیا ہے کہ خود ہو کر دیکھ رہا ہے، بڑھ کر اس کا متلاشی ہے، اگر ذاکری طور پہ نہ ملے تو پھر فلم دیکھ کر تسکین حاصل کر رکھا ہے۔ ایسے بیہودہ خطوط اور بیہودہ لٹریچر پڑھ کے اپنی حیوانی خواہشات کو وہ تسکین دینے کی کوشش کر رکھا ہے، لیکن جانتے ہو نوجوانوں یہ نفسیات ہے اور یہ انسان کی ذہنیت ہے۔ اگر تم اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے حیوانی جذبے کو دبانے کے لیے جتنی بیہودہ اور گندی فلمیں دیکھو گے، جذبہ کم نہیں ہوگا بلکہ یہ حیوانی جذبہ اور بھڑکتا چلا جائے گا۔ تمہاری ذہنیت پاک نہیں ہوگی بلکہ ذہن اور گندا ہوتا چلا جائے گا۔ تمہارے نظریات ستھرے نہیں ہوں گے بلکہ نظریات اور پلیدگی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ان تمام چیزوں سے بچنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرنا ہوگا، آقا کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا ہوگا اور اپنے دل کو اللہ کے خوف سے بچانا ہوگا، تبھی تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، نگاہوں میں طہارت پیدا ہوگی اور ذہنیت پاکیزگی کی آمادگاہ بن جائے گی۔ اب تمہارا اٹھنا تقویٰ ہو جائے گا، تمہارا بیٹھنا تقویٰ ہو جائے گا، تمہارا بولنا تقویٰ ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھام کر اپنے بزرگوں کی زندگیوں سے سبق حاصل کر کے راہ راست پر آ جاؤ، تبھی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ ورنہ تم جتنا، کیونکہ یہ ایک دلدل ہے، سمجھ رہے ہیں، اور دلدل کی جو ہلچل ہے نا وہ اندر لے جاتی ہے۔ دلدل میں جتنا ہلو گے اتنا اندر اترو گے، اور جتنا سکون سے کھڑے رہو گے اتنا ہی تمہارے بچنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ لیکن نوجوان، وجہ کیا ہے؟ کہاں کمی رہ گئی؟ کہاں یہ ان چیزوں کا شکار ہو رکھے ہیں؟ ایک تو دوستانہ، جو ہمارا دوستانہ ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ میں تو ریئل کہوں گا اور بلا خوف کہوں گا، نوجوانوں اپنے دوستانوں کو پرکھو، کیونکہ آج ہمارے دوستانے یہ خود غرضی سے خالی نہیں ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی سے آج دوستی کر رہا ہے تو غرض کے تحت میرا کام نکل جائے، میرا کام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحب افضل الاعمال والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بہترین عمل یہ ہے کہ دوستی کرو تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، یہ بہترین عمل ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمی جب اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں، اچھا دونوں مسلمان ہو، سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، تبھی یہ بشارت ہے۔ دو سنی مسلمان جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور یہ ملاقات اللہ کے لیے ہے، یہ دوستی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے مل رکھے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب مصافحہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ جدا بھی نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ دونوں کی، ارے بولیے، اچھا کیوں ہوئی مغفرت؟ مصافحے کی وجہ سے۔ ہم نے کہا یا اللہ، یہ تو جمعہ کی جمعہ دکھتا ہے، جمعہ کی جمعہ نظر آتا ہے، لیکن ہے مسلمان، ہے سنی مسلمان، لیکن تو نے اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا، اور یہ بھی کوئی کمپلیٹ ہر وقت نہیں دکھتا ہے، فجر میں تو غائب رہتا ہے،
لیکن ہے مسلمان، تو نے اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو یہیں سے ایک جواب مجھے مل گیا۔ میں سیونی پروگرام میں گیا تھا بھیم گڑھ کے علاقے میں، تو ایک صاحب آ کے بیٹھ گئے تھے اور آ کے کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ ضمناً میں عرض کر رہا ہوں، بات ذہن میں آگے تو سن لیجئے، شاید کوئی آپ سے پوچھ لے تو جواب ہونا چاہیے، دیں گے جواب؟ کہا کہ حضور ایک نعرہ لگتا ہے وہ ہم سے ہضم نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا آپ کا ہاضمہ خراب ہوگا؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ سمجھا دے تھوڑا سا، ہم ہیں سنی اور ہے اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، لیکن ایک نعرہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے کیا کہا کہ کیا نعرہ ہے؟ تو کہا کہ حضرت وہ جو نعرہ لگتا ہے کہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، تو کہا کہ تاج الشریعہ بخشش کا ذریعہ کیسے ہے؟ تاج الشریعہ جنت کا ذریعہ کیسے ہے؟ تو میں نے اسے یہی حدیث سنائی۔ یوں تو مثالیں بہت ہیں۔ میں نے کہا کہ تم کتنا ٹائم کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا حضرت جتنی ملتی ہے اتنی پڑھ لیتا ہوں۔ کہا یہ فقیر بھی اتنا نیک نکی ہے، لیکن آؤ ہاتھ ملاؤ۔ جیسی ہاتھ پکڑا، میں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت کی بشارت ہے تمہارے لیے بھی میرے لیے بھی کہ میری بھی مغفرت ہو گئی تمہاری بھی ہو گئی۔ کہ مولانا کیسے؟ تو کہا کہ تیری وجہ سے میری اور میری وجہ سے تیری۔ ارے ہم جیسے گنہگار جب اکا دکا کی مغفرت کرا سکتے ہیں تو قسم خدا کی تاج الشریعہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت کرا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ اچھی طرح سے آ گئی۔ یہ کمال ایمان کا ہے۔ ارے جب ہم جیسے بد عملوں کے ایمان کا یہ کمال، تو تاج الشریعہ جو ولایت کے مالک ہیں ان کے ایمان کے کمال کا عالم کیا ہوگا؟ جیسا کمال ہوتا ہے ویسا پاور ہوتا ہے۔ اور پھر مفتی اعظم ہند کے ایمان کا کمال، پھر اعلیٰ حضرت کا کمال، پھر میرے غریب نواز کا کمال، غوث اعظم کا کمال۔ قسم خدا کی ہمارے اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے کیسے آنکھوں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ نوجوانوں، جب دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملائے، مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، ہوئی کہ نہیں؟ یہ کمال ایمان کا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مغفرت کا ذریعہ ہے، لیکن اس دور کو دیکھو اور آج اس دور کو دیکھو، ان کی زندگی، چاہے وہ صلاح الدین ایوبی ہو، نور الدین زنگی ہو، محمد ابن قاسم ہو، طارق ابن زیاد ہو، موسیٰ بن نصیر ہو، حضرت خالد بن ولید ہو، حضرت عمر ابن عاص ہو، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہو، حضرت مثنی ابن حارثہ ہو، جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، انہوں نے آج ہمارے لیے ایک تاریخ اور ایک سبق چھوڑ دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر ہمارے طریقے پہ چلتے رہے تو قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب۔ ٹولی جما کے ہم بیٹھتے ہیں، کبھی یہاں بیٹھتے، کبھی وہاں بیٹھتے، کبھی وہاں بیٹھتے ہیں۔ کبھی حضرت خالد بن ولید کی بات کی ہے؟ کبھی حضرت محمد ابن قاسم کی بات کی ہے؟ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہم ہسٹری نہیں جانتے۔ پھر کہوں گا نوجوانوں یہ نیٹ چھوڑو، نیٹ نے تباہ کر دیا ہے۔ بلکہ جنہوں نے نیٹ کی ایجاد کی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ تباہ کن ہے۔ تباہ کن ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی فائدے بہت فائدے۔ ہم نے کہا بجلی کے بھی بہت فائدے ہیں، آپ کا فریج اسی سے چل رہا ہے، یہ جو ٹی وی رکھا ہے نا یہ بھی اسی سے چل رہا ہے، بند کرو اسے، بچیاں وہیں سے بگڑ رہی ہیں۔ یہ ہیلوجن بجلی سے چل رہا ہے، یہ مائک بجلی سے چل رہا ہے۔ فائدے تو بتا دیے، اب ذرا کھلا تار پکڑ کے بتاؤ، کھلا تار پکڑ کے بتاؤ، نقصان سمجھ میں آیا؟ یقیناً تمہارا بزنس انٹرنیٹ سے چل رکھا ہے، تمہارا کاروبار نیٹ سے چل رکھا ہے، تمہارا بینکنگ نیٹ سے چل رکھا ہے، لیکن یقین نیٹ اگر نوجوانوں کے اوپر غلط اثر ڈال دے تو یاد رکھو ان کے نظریات تباہ کرنے کے لیے کافی ہے،
ان کی راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے، ان کے دن کا چین ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس کا اتنا ہی استعمال کرو جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ حضرت محمد ابن قاسم نے ایک بچی کی عزت کی حفاظت کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر کہاں سے کہاں چلے آئے۔ آج قوم مسلمہ کی بچیوں پر جو مصیبتیں اور آفتیں آ رکھی ہیں، اس کا تدارک کہاں سے ہوگا، اس کا تحفظ کہاں سے ہوگا؟ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے مولانا صاحب آپ بہت بینر نکالتے، کبھی اس کے کبھی اس کے کبھی اس کے، بہت عنوان آپ تقریر میں متعین کرتے، ایک عنوان بچیوں کے اوپر بھی کر دے۔ ہم نے کہا بالکل کریں گے، ہم تو مسجد کے ممبر پہ بھی بچیوں کی حفاظت کی تقریریں کرتے ہیں، اسٹیجوں کے اوپر سے بچیوں کی حفاظت کے تعلق سے ہم بیان کرتے ہیں۔ ارے ہم ہی نہیں، ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے اکابر بزرگ بیان کرتے ہیں۔ البتہ یہ بتاؤ کہ بچی کا باپ کیا کر رہا ہے، اس کا بڑا بھائی کیا کر رہا ہے، اس کے چچا اور بڑے ابا کیا کر رکھے ہیں، اس کے پڑوسی کیا کر رکھے ہیں۔ سارا دوست مسجد کے علماء اور ائمہ پر۔ ارے امام کا کام بتانا ہے، منوانا باپ کا کام ہے، منوانا چچا کا کام ہے، منوانا لڑکی کے بھائیوں کا کام ہے۔ امام کا کام منوانا کی ہے۔ تم ساری ذمہ داریاں مسجد کے امام کے اوپر چھوڑ کر اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے۔ آج بڑی تیزی سے بچیوں کے نظریات بدل رکھے ہیں، آج بڑی تیزی سے لڑکیوں کی ذہنیت بدل رکھی ہے، آج بہت تیزی سے انہیں نہ جانے کس چیز کا بخار چڑھ رکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عقیدت اور محبت بھی دل سے فراموش کر رکھی ہے، بھائیوں کو دل سے ہٹا رکھی ہے، خاندان کی عزت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، معاشرے کی بے عزتی ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، یہاں تک کہ ان لڑکیوں کے لیے قوم کی عظمت اور قوم کی رفعت بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ آخر یہ نظریات کہاں سے بدلے کہ ایک باپ بڑے چاؤ سے اپنی بیٹی کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتا ہے، اور نہ جانے کتنے سپنے اور کتنے خواب دیکھ کے رکھتا ہے کہ اپنی بیٹی کا اس طرح سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور اتنے اچھے گھر میں اسے دوں گا، لیکن وہ خواب دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ادھر بچی اپنی دنیا سجا لیتی ہے، ادھر بچی اپنی دنیا بسا لیتی ہے، اور بڑی تیزی سے یہ نظریات پھیل رکھے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ میرے تجربے کے مطابق، تحقیق کے مطابق دو سب سے زیادہ اہم وجہ نظر آتی ہے۔ ایک بڑی وجہ تو ہے موبائل، کہ آپ نے بچی کو کولی عمر میں موبائل تھما دیا، اس کی ابھرتی ہوئی جوانی میں اسے اینڈرائیڈ موبائل دے دیا، اور اسے یہ موبائل دے کر آپ نے گھر سے باہر کر دیا۔ ارے بیٹھی تو ہے گھر میں، لیکن دوستی ہو گئی بامبے والے سے، بیٹھی ہے گھر میں، دوستی کر لی اس نے کلکتہ والے سے، پورے ہندوستان میں اس کے فرینڈ پھیل چکے ہیں، پورے ہندوستان میں اس کے دوستانہ ماحول ہے۔ آخر بچی کو گھر سے باہر کیا تم نے، آزادی دی تم نے، تم تو سوچتے رہے کہ بچی گھر میں ہے، ہماری عزت گھر میں ہے، ہمارا وقار گھر میں ہے۔ ارے نکی، ذہنی طور پہ تم نے اپنی بچی کو آوارہ بنا دیا، ذہنی طور پہ تم نے اپنی بچی کو موبائل دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اب وہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے، کبھی واٹس ایپ کے مادھیم سے، کبھی وہ فیس بک کے ذریعے، نہ جانے کتنے لڑکوں سے دوستی کر رکھی ہے، کتنے لوگوں سے تعلقات قائم کر رکھی ہے۔ اور دوسری وجہ ہے لڑکی کی سہیلیاں، کیونکہ یہ سہیلیاں ہیں جو ان کے غیر مردوں سے رابطے قائم کراتی ہے، یہ سہیلیاں ہیں جو ان کی ذہنیت بدلتی ہے، یہ سہیلیاں ہیں جو ان کی سوچ بدلتی ہے۔ یہ اس فقیر کی تحقیق ہے، کبھی اس کے اوپر غور کرنا اور اپنی بچی کی دوستی، اپنے بچی کی دوستانہ ماحول کے اوپر نظر رکھنا کہ اس کا دائرہ احباب کتنا وسیع ہے، بچی کی کن لڑکیوں سے دوستی ہے، کن لوگوں سے اس کا دوستانہ ہے۔ اگر ایک دو دوسری جماعت، دوسرے قوم کی بچی آپ کی بچی کے دوستانے میں آ گئی تو سوچ لو کہاں سے کہاں تک اس کی ذہنیت پھیل جائے گی، کہاں سے کہاں تک اس کی سوچ چلی جائے گی۔ ارے ہم تو بس یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ ہماری بچی بڑی اچھی ہے، دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن بعد میں وہی باپ اپنے شرم سے سر کو اتنا جھکاتا ہے کہ سر اٹھانے کی ہمت نہیں رہتی، نگاہ ملانے کی تاب نہیں رہتی۔ ہم نے کہا کہ قسم خدا کی اگر اسے زندگی بھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھایا ہوتا، حضرت عائشہ صدیقہ کا کردار بتایا ہوتا، حضرت رابعہ بصریہ کی زندگی سے آگاہ کرایا ہوتا، تو آج آپ کی یہ بچی آپ کو داغ مفارقت نہیں دیتی، آپ کی عزت کو ذلت میں تبدیل نہیں کرتی، اور آپ کے وقار کو خاک میں نہیں ملاتی۔ اگر اس میں سب سے زیادہ کوئی بنیادی اہم رول ادا کرتا ہے تو اس میں 50 بلکہ 70% ہاتھ گھر کے ماں باپ کا ہے۔ توجہ دے دیتے، آج یہ حال نہیں ہوتا۔ بولیے اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں،
حق ہے کہ نہیں؟ ارے تائید کرتے ہیں آپ؟ ابھی میں جہاں جہاں بھی بیان کے لیے گیا ہوں تو خود جلسے والوں نے کہا کہ حضرت 15 منٹ بچیوں کے اوپر بولیے گا. ہم نے کہا کہ بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور کہے تو کیسا کہے، موضوع ایسا ہے کہ اگلتے بھی نہیں بنتا، نگلتے بھی نہیں بنتا. نہ صاف کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ قوم کی بیٹیاں ہیں، اور چپ بھی نہیں رہ سکتے کہ یہ بیٹیاں، یہ قوم کا وقار اور عزت کہیں ہماری عزت کو پامال نہ کر دے، قوم کے وقار کو مجروح نہ کر دے. میں تو کہوں گا اے قوم کی بچیوں، نہیں، تم جو قدم اٹھا رکھی ہوئی ہے بڑا بھیانک قدم ہے، بڑا خطرناک قدم ہے، اور تم ایک سوچی سمجھی سازش کا شکار ہو رکھی ہو. تم نہیں جانتی کہ یکدم سے یہ جال کیسے پھیلایا گیا، کسی کے بھی ساتھ فرار. بلکہ اس سے پہلے تو ہم کہا کرتے تھے کہ اپنے گھر کی عزت بچاؤ، اپنی عزت کو بچاؤ، کہتے تھے. پہلے تو بات عزت تک تھی، لیکن بات ایمان پہ آ گئی ہے کہ بچیاں گھر سے بھاگ کر مرتد ہو رہی ہیں. مرتد غیروں کے ساتھ فرار ہو کر اسلام کو چھوڑ رکھی ہے، دامن اسلام سے وہ کنارہ کش ہو رکھی ہے. اب تو سوال ایمان پر آ گیا، ارتداد کا شکار ہو رکھی ہے. کون سمجھائے گا بچیوں کو؟ اور میں کہتا ہوں اپنی قوم کی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے کہ نہیں، اگر کسی کی ایسی سوچ ہے تو بڑی گندی سوچ ہے. تم کس کے پاس عزت بچانے جا رکھی ہو؟ تم کس کے حوالے اپنے آپ کو کر رکھی ہو؟ تم کس پر اعتماد کر رکھی ہو؟ ارے یہ تو خود اپنی بچیوں کی عزت کرنا نہیں جانتے تھے. اگر دنیا کو عورتوں کی عزت کسی نے سکھایا ہے تو اسلام ہے، بچیوں کی عظمت بتائی ہے تو اسلام ہے. ورنہ ان میں تو کچھ ایسے ظالم تھے کہ جو بچیوں کی پیدائش پر نفرت کا اظہار کرتے تھے، گلا گھونٹ کے زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، کوئی تو سنگ دل زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. ارے یہ کیا عورتوں کی عزت کریں گے؟ عورتوں کی عزت تو ہمارے آقا نے کی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جو بچیوں کی اچھی پرورش کرے، اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے، کل وہ جنت میں میرے قریب ہوگا. جنت کی بشارت اور مزدہ دے کر نوجوانوں، بچیوں کی عزت کو اسلام نے بڑھایا ہے. اے میری قوم کی بیٹیوں، تم عزت کی تلاش میں کہاں جا رکھی ہو؟ عزت ڈھونڈنے تم کہاں نکل رکھی ہو؟ نہیں، وہاں ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے. عزت اسلام میں ہے، عزت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، عزت نبی کی غلامی میں ہے. کہیں اور عزت تلاش کرنے گئی تو یاد رکھو تمہاری کیا پوری قوم کی عزت کا سوال اٹھ جائے گا، پھر قوم کی عزت پامال کر دی جائیں گی. ہم کہتے ہیں کہ نظریات جو بھٹک رہے ہیں، اچھا اس میں بچیاں ہی نہیں، نوجوان بھی ہیں. نوجوانوں کی ذہنیت پلٹ رکھی ہے اس معاملے میں. میں زیادہ کھول کے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سب سمجھ رہے ہیں نا. اور یہ جو ہماری یووا نسل ہے یہ تو زیادہ سمجھ رہی ہے. اب بیٹھ کے کچھ تو سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا کو بتایا کس نے، کچھ تو یہ سوچ رہے ہوں گے. بازو والے کو مت دیکھنا بھائی، اس نے نہیں بتایا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم آپ کے بے چینی، بے قراری اکثر آتے ہیں کہ مولانا صاحب نیند نہیں آتی. ہم نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہ 22 سال. ہم نے کہا بیٹا 22 سال کا لڑکا بستر پہ گرتے سے سو جانا چاہیے، نیند کہاں گئی؟ ایک آیا کہ مولانا صاحب پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یاد ہو تو یاد کرو، تو یاد نہیں ہوتا. ہم نے کہا موبائل بھیج دے، سب یاد ہونے لگے. آخر نیند تمہاری گئی کہاں؟ ذہن دو کام ایک ساتھ نہیں کرتا، یا تو سوچے گا یا تو سوئے گا. تو 22 سال کی عمر میں ایسا کیا سوچنے لگا کہ تیری نیند اڑ گئی، تیری نیند کی راحت چلی گئی؟ نوجوانوں نہیں، یہ تمہاری بے خوابی کی آنکھیں، یہ پیشانی کی سلوٹیں، یہ 22 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہو جیسے 34-35 سال کے ہیں. یہ تمہارا جسم یہ لاغری بتا رکھی ہے کہ تم کس مرض کے شکار ہو. تبھی تو بی پی بھی نارمل، شوگر بھی نارمل، ہارٹ بیٹ بھی نارمل، سب نارمل. تو ہوا کیا ضرورت پڑ گئی تعویذ کی؟ تو کسی اور مرض کا شکار ہے. اور یاد رکھ یہ اتنا گھاتک اور خطرناک مرض ہے کہ انڈیا سے لے کے امریکہ تک اس کا علاج کہیں نہیں. اگر کہیں علاج ملے گا تو عشق مصطفیٰ میں ملے گا. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نادے دوا اٹھائے کیوں، نبی کی محبت کا درد پال لو، سارے امراض دور ہو جائیں گے، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، نظریات صاف ہو جائیں گے. بچیاں جو اتنی
آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رکھی ہیں، بلکہ حد تو یہ ہو گئی، ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ایک ابھی نکلا ہے ٹک ٹاک، کیا کہتے ہیں، اس دن ایک صاحب ہمارے یہاں پہ آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب سب سے زیادہ ٹک ٹاک پر آنے والے مسلم ہی ہیں۔ بولیے معاذ اللہ، یہ ویڈیو نا تصویر حرام ہے؟ ارے بولیے صاحب، حرام ہے کہ نہیں؟ کہیں پہ بھی ہو وہ حرامی ہے، لیکن آزادی ملی کیسے؟ ارے کچھ مولوی ویڈیو پہ آ کے تقریر کرنے لگے، قوم کے نوجوانوں نے سوچا لگتا کوئی گناہ نہ کی ہے، لگتا ہے کوئی جرم نہ کی ہے، لگتا ہے کوئی خطا نہ کی ہے، بنا ویڈیو ڈالو ٹک ٹاک پر۔ اگر بچیوں کو سمجھانے کوئی عالم بیٹھ جائے یا نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ہمارا کوئی مسجد کا امام کھڑا ہو جائے تو فوراً نوجوان کہتا فلاں مولانا تو آتے ہیں تقریر کرنے، فلاں عالم تو آتے ہیں تقریر کرنے، فلاں صاحب تو آتے ہیں تقریر کرنے۔ بس ایک جواب سن لے، کسی نے حضرت خواجہ نصیر الدین محبوب خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ اے نصیر الدین، آپ سما نہیں سنتے؟ کیا بات ہے، جبکہ آپ کے مشائخ میں سے تو بہت سے لوگ سما سنتے ہیں۔ تو خواجہ نصیر الدین دہلوی نے کہا تھا کہ شریعت میرے مشائخ سے نہیں رسول اللہ سے چل رکھی ہے، شریعت کی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو کی حلت کے اوپر کیا تم عالموں کا ثبوت پیش کرو گے کہ فلاں مولوی ویڈیو میں آتے ہیں، فلاں مولوی ٹی وی پہ آ کے تقریر کرتے ہیں؟ نکی۔ ارے یاد رکھو، ہمارے اور آپ کے امام سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، آپ کے بعد آپ کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ، اور پھر آپ کے بعد آپ کے جانشین سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان اسی موقف پہ قائم رہے کہ کسی بھی قسم کی تصویر ہو، چاہے مجسمہ ہو یا غیر مجسمہ ہو، چاہے وہ عکس ہو یا وہ دستی ہو، کسی بھی قسم کی تصویر حرام ہے۔ اب سرکار تاج الشریعہ کی اس موقف کی تائید کرتے ہوئے ہندوستان کا کوئی عالم نہ کی، ہندوستان کا کوئی مفتی نہ کی، بلکہ جامع ازہر کے سب سے بڑے عالم، جامع ازہر کے بڑے مفتی، غور سے سننا یہ جملہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر پورے دنیا کے سنی، تمام اہل سنت والجماعت اگر تاج الشریعہ کے نظریات پر قائم ہو جائیں، عربی میں کہا ہے انہوں نے، عربی میں میرے موبائل میں موجود ہے ان کا وہ جو انہوں نے کہا ہے بیان، کہا کہ اگر تاج الشریعہ کے نظریات کے قائل ہو جائے اور جو دلائل تاج الشریعہ نے پیش کیے ہیں ویڈیو کے لیے کہ ویڈیو ناجائز ہے، اگر سب قبول کر لے اسے تو سماج سے بےہودگی اٹھ جائے گی، سماج سے بے حیائی اٹھ جائے گی، بچیوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی، بچیوں کی عزت کوئی پامال نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ لوگوں نے اپنے دلائل پیش کر دیے، ویڈیو کے جواز کے جب حکم نکلنے لگے تو بچیوں کو آزادی مل گئی، نوجوانوں کو آزادی مل گئی۔ اب شادی میں کیمرے چل رکھے ہیں، پارٹی میں کیمرے چل رکھے ہیں، برتھ ڈے میں کیمرے چل رکھے ہیں، ارے آج کل تو ڈرون میں کیمرے لگا کر پورے مجمع کا ویڈیو بنا رکھے ہیں۔ وہ بچیاں، وہ ہماری بہنیں، وہ اسلام کی عزت، وہ اسلام کا وقار جو پردے میں بیٹھی ہے، کسی کے سر پہ دوپٹہ ہے، کسی کے سر پہ نقاب ہے، کوئی کس حالت میں بیٹھی ہے، کوئی بہن اپنے بچے کو دودھ پلا رکھی ہے، لیکن اڑایا ڈرون اور سب قید کر لیا، پردے کی چیز کو باہر لا دیا۔ کون ہے ذمہ دار؟ کون؟ اگر پوری دنیا سرکار تاج الشریعہ کے نظریات کو مان لیتی اور مطلق ویڈیو کو ناجائز قرار دے دیا جاتا تو یہ ٹک ٹاک کی آزادی نہیں ملتی، یہ بچیاں اپنا ویڈیو بنا کر نہیں ڈالتی، بلکہ ان کے دماغ میں رہتا کہ جو ہم کر رکھے ہیں یہ گناہ ہے۔ آج تو سیلفی لے رہے ہیں، کتنوں کو یاد رہتا ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں؟ بولو، کسی کو پتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں؟ نہیں، جبکہ ناجائز ہے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، آقا فرماتے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر کھینچنے اور کھچانے والے کے اوپر ہوگا۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، قال المصورون يعذبون یوم القیامہ، آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر کھینچنے کھچانے والے پر، بنوانے والے پر ہوگا۔ اور اللہ فرمائے گا احیوا ما خلقتم، جو تصویر تو نے بنائی ہے اس کے اندر جان ڈال، جو تصویر بنائی ہے جان ڈال۔ کوئی تصویر کو زندہ کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرمائے گا زندہ کر دے، جہنم سے جا، لیکن زندہ نہیں کر پائے گا۔ نوجوانوں کہاں جا رہے ہیں؟
जहां जिस दिन नए कपड़े पहन लिए तो सेल्फी खींचा, डाल दिया फेसबुक के ऊपर, डाल दिया व्हाट्सएप के ऊपर। और मिस्र के बड़े शायर सरकार ताजुल शरिया की तहरीर और दलाइल पर कलाम करते हुए कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे सिनेमा जाएंगे, कभी नहीं सोचा था, बल्कि यकीन था कि मेरे बच्चे सिनेमा नहीं जाएंगे। सिनेमा समझते हैं? आजकल तो वो दूसरे नाम में है ना, मॉल में जो होने लगा, क्या कहते हैं, टाकीज पहले कहते थे कि सिनेमा के टाकीज नहीं जाएंगे बच्चे, लेकिन कहते हैं कि सरकार ताजुल शरिया के दलाइल को लोग ना समझ सके और अपने घरों को सिनेमा बना सके। सिनेमा तो मैं तो तुम अपनी मर्जी से नहीं देख सकते, वही देखते हो जो वो दिखाता है, लेकिन अब तो हाथ में सिनेमा आ गया, एक बटन दबाई और मर्जी का जो देखना वो देख लिया। नौजवानों नहीं, ये नजरियात और ये जो जहनियत बदल रही है ये नई नहीं है, ये तुम्हें तबाह करने की पुरानी साजिश है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पूरा मिस्र फतह कर लिया, और जब बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराने के लिए निकले हैं तो रास्ते में कई मुसीबतें, रुकावटें नसरानियों ने पैदा की, और एक सबसे बड़ी वबा जो उन्होंने पैदा की वो जानते क्या है कि लश्कर के नौजवानों की जहनियत को पलीद किया, गंदा किया, बड़ी तेजी से तब्दील किया। और कैसे किया जानते हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर के अंदर जितने ये नसरानी और यहूदी थे, उस जमाने में ये वीडियो कैमरा नहीं था, समझ रहे हैं, ये वीडियो, ये कैमरा ये नहीं था, कपड़ों के ऊपर फहश और गंदी तस्वीर बनाते थे, गंदी तस्वीर, जिसे आज के दौर में पोर्नोग्राफी कहते हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, इसके ऊपर भी इस फकीर का बयान है, तफसील से सुन लेना कि इसके नुकसानात क्या है, इसका नुकसान कितना बड़ा है। उस जमाने में ये फहाशी फैलाई गई क्योंकि नसरानी जानते थे कि ये अल्लाह के वो शेर हैं कि इनकी तलवार की धार के सामने हम टिक नहीं सकते, इनके जुर्रत और हौसलों के सामने तो बड़े बड़े पहाड़ कांपते हुए नजर आते हैं, इनके नारों से जमीन हिलती हुई नजर आती है, जिस तरफ का रुख करते हैं वो इलाका इनके कदमों में झुकता हुआ नजर आता है, जहां भी ये चले जाएं अपनी अजमतों के झंडे गाड़ देते हैं। अगर इन्हें रोकना है तो तलवार से नहीं रोक सकते, ताकत से नहीं रोक सकते, नेज़ों और भालों से नहीं रोक सकते। अगर इन्हें रोकना है तो इनकी नफ्सियात को कमजोर कर दो, इनके जहनों को कमजोर कर दो, इनकी सोच को गंदी कर दो, क्योंकि जब आदमी की सोच गंदी होती है तो वो बुज़दिल हो जाता है, जब उसकी सोच नापाक होती है तो वो डरपोक हो जाता है, जब उसकी सोच में गंदगी आ जाती है तो उसका दिल एक आम आदमी से भी कांपने लगता है, डरने लगता है। यही फार्मूला उन्होंने इख्तियार किया, और फिर जा बजा जहां सिपाही पड़ाव डालते तो फिर ये नसरानी अपने मानने वालों और जो उनके थे कारकुरिंदा, जिन्हें कहते हैं जो जासूस, ये गंदी तस्वीरें कपड़ों के ऊपर लेकर आते, जगह जगह अपने खेमे लगा देते, और फिर नौजवानों के एक एक करके बुलाते और कहते कि जरा चल के देखो तो। और ये वो नौजवान थे कि जो कई कई दिन अपने घर से दूर रहते, अल्लाह की इबादत में रहते, जब बार बार देखते तो वो चीज उनके जहन में छप जाती, दिमाग में आ जाती। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे कि बात क्या, ये सिपाहियों में बेचैनी कैसी, इबादत में वो दिल नहीं लगता, ये जाते कहाँ है रातों में उठ के। आपने अपने जासूस लगाए, जब जासूसों ने देखा तो दंग रह गए और बड़ी हैरत से कहते कि सलाहुद्दीन तुम किस फिक्र में हो, जल्दी लश्कर की खबरगिरी करो वरना पूरे सिपाही नाकारा होकर रह जाएंगे, पूरे सिपाही बेकार हो जाएंगे। क्योंकि आदमी जब लड़ता है तो जज्बा ईमानी से लड़ता है, लेकिन ये गंदगी उनके ईमान को खत्म कर रखी है, ये बेहुदगी उनके ईमान को कमजोर कर रखी है, ये गलत तस्वीरें और फिर उनकी सोच उनके ईमान की कुव्वत को पामाल कर रखी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर खुद रात में उठकर देखा, लोग उठ के काफिले में जाते झांक के देखा, इंतहाई गंदी रजील बेहुदा तस्वीरें वो सिपाहियों के सामने रखते, और ये देखकर और फिर जासूसों ने कहा कि सलाहुद्दीन ये लश्कर में बैठकर भी आजकल बेहुदा बातें करने लगे हैं, गंदी बातें होने लगी है। जैसी सलाहुद्दीन को ये खबर लगी है, आपने लश्कर को रोक दिया, कहा कि अब दुश्मन पे हमला अभी नहीं किया जाएगा, अभी
آگے پیش قدمی نہیں کی جائے گی، ابھی دشمن کے اوپر چھاپا نہیں مارا جائے گا، اس لیے کیونکہ لشکر میں کچھ نوجوانوں کی ذہنیت گندی ہو گئی۔ کیا میں ایسے ناکارہ کو لے کر لشکر کا حملہ کروں گا؟ کیا میں ایسے نکموں اور بزدلوں کو لے کر دشمنوں پہ یلغار کروں گا؟ اگر ایسے بزدلوں اور ناپاک ذہنیت رکھنے والے نوجوانوں کی فوج میرے لشکر میں شامل ہو گئی تو یاد رکھو یہ لشکر ہار کر رہ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے پیش قدمی روک دی۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، آج تمہارا مسجدوں میں دل نہیں لگتا، اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگتا، اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا، اللہ کے خوف سے کلیجہ کانپتا، نہ کیا وجہ کیا ہے کہ یہ گندگیاں، یہ بےہودگیاں ہمارے ایمان کو کمزور کر رکھی، یہ بےہودہ باتیں، یہ راتوں میں یہ موبائل کے اندر بےہودہ لٹریچر، کہانیاں پڑھنا، یہ فحش اور گندی تصویریں دیکھنا ہماری سوچ کو ناپاک کر رہا ہے، جو ہمارے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی غور کرنا آپ اس کے اوپر۔ اور آج کا مقصد اس جلسے کا یہی ہے کہ ہمارے اکابرین کی زندگی پیش کر کے آج کے نوجوانوں کے حالات رکھے جائیں، بتایا جائے انہیں کہ پہلے ہم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے۔ پہلے مسجدیں ہم سے آباد رہتی تھی، پہلے ہماری قسموں کی اتنی ویلو تھی کہ ہمارا دشمن بھی ہماری قسموں کی قدر کرتا تھا کہ نہیں اس نے قسم کھا لی ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن آج ایک نہیں 1000 قسمیں کھا لو، سگا بھائی اعتماد نہیں کرتا، پڑوسی اعتماد نہیں کرتا۔ یہ تبدیلی اور یہ سوچ یقیناً ہماری دنیا بھی برباد کر دے گی، آخرت بھی برباد کر دے گی۔ اور خدا کے لیے نوجوانوں، سیرت مصطفیٰ پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی تعلیمات پڑھو، اور پھر دیکھو کہ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ اطاعت مصطفیٰ میں بڑی طاقت ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس روایت کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ارے بولیے سبحان اللہ، اپنے ماں باپ کے نام پہ بولیے سبحان اللہ۔ محبت ہے نا ماں باپ سے؟ الحمدللہ، ہاں، ماں باپ کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اس لیے جب بھی مجلسوں میں جاؤ یہ ہنسی رہو تو ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تفسیر میں روایت کرتے ہیں، اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو، تو اس کی تفسیر میں حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، اور ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کی جائے۔ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، وہ کبھی مفلس نہیں رہتا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا بندے کو غنی بنا دیتا ہے، مالدار بنا دیتا ہے۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہو تو نمازیں پڑھنا شروع کر دو اور اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے دعا کرو، چاہے ماں باپ زندہ ہو یا قبر میں جا چکے ہو، لیکن دعا کرتے رہو۔ قسم خدا کی تم سے زیادہ دنیا میں رئیس کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حبیب ابن اسلم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت کچھ سن رکھا تھا، تو ایک مرتبہ میں ان کی زیارت کے لیے نکلا، اور جب چلا زیارت کے لیے وہ کسی سے ملتے نہیں تھے، ان کا مسلک تھا خلوت گزینی، جنگل میں اکیلے رہتے تھے، ملاقات نہیں کرتے تھے، اگر کسی کو نظر آ جائے تو کہتا ہے کہ میں اس صدی کا سب سے بڑا قسمت والا ہوں۔ حضرت حبیب ابن اسلم رائی کا چہرہ دیکھ لیا، حضرت ابراہیم خواص تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے، تو جب دیکھے قریب جا کر تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حبیب ابن اسلم رائی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بکریاں چراتے تھے، علی رحمت رضوان نماز پڑھ رکھے ہیں اور ان کی بکریاں شیروں کے ساتھ چر رہی ہیں، یعنی جس گھاٹ سے پانی شیر پی رہا ہے اسی گھاٹ سے ان کی بکریاں بھی پانی پی رہی ہیں، لیکن مجال ہے کہ شیر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ رہے۔ کہا مجھے تعجب ہوا کہ شیر اور بکری میں دوستی، یہ جنگل کا راجا خوخار درندہ اور ان کی ان بکریوں سے دوستی کیسے ہو گئی؟ کہا کہ انتظار کرنے لگا، جب حضرت حبیب ابن اسلم کی نماز ختم ہوئی میں نے سلام کیا اور کہا حضور سب سے پہلے تو یہ بتائے کہ یہ بکری اور شیر میں دوستی کب سے ہو گئی؟ تو حضرت حبیب ابن اسلم رائی نے کہا کہ جب سے میری اس سے دوستی ہو گئی، جب سے اس کا اور میرا معاملہ طے ہو گیا، تب سے یہ بکری اور شیروں کا معاملہ بھی اللہ نے طے کر دیا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حضور زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹھو، مہمان تھے۔ مہمان کہاں آتے ہیں؟ گھر میں آتے نا۔ اچھا آپ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں مہمان کے آنے پہ؟ ارے بولیے، کچھ ہی لوگ خوش ہوتے ہیں لگتا ہے نا،
مہمان کے آنے پہ خوش ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک مہمان نہ ملتا تو کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 کلومیٹر دور نکل جاتے تھے، مہمان کو لاتے اور ساتھ میں کھاتے، نہ ملے تو کھاتے ہی نہیں تھے، کیونکہ مہمان کے آنے سے، اس کے ہمارے دسترخوان پہ کھانے سے کھانا ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ آقا فرماتے تو مہمان کو کھلانے پہ ڈرتا کیوں ہے؟ ارے وہ تو اپنا رزق تیرے دسترخوان پہ کھا رہا ہے، وہ اپنا ہی رزق کھاتا ہے، ہمارے برتن ہماری ہانڈی سے وہ اپنی روزی کھاتا ہے، ہم نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا اسے۔ پہلے کا زمانہ تو لوگ سوچتے تھے کہ مہمان آئے تو کھانا کھاؤں، لیکن اب کا دور ایسا ہے کہ مہمان جائے تو کھانا کھاؤں، اور انگریزوں نے سب سے آسان فارمولا دے دیا کہ 2 چمچ ڈالو اور اٹھاؤ اور پلا دو، ہے نا؟ یہ جو چائے ہے نا، چائے ٹی ہماری تہذیب کو ختم کر دی، ورنہ پہلے ہماری تہذیب یہ تھی کہ جب کوئی گھر میں مہمان آتا تو اسے کھجور پیش کرتے تھے، پانی پیش کرتے تھے، کھانا پیش کرتے تھے۔ اب تو چائے اور کافی پلائے اور کہا السلام علیکم، یہ ہماری تہذیب نہیں۔ بہرکیف اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں آئے تو آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ چائے پتی کے ڈبے میں چائے پتی ہے یا نکی، شکر کے ڈبے میں شکر ہے یا نکی، ڈبے میں آلو پوہا ہے یا نکی، اگر نکی تو جب بازار سے جا لا کے کھلا دے۔ ہم نے کہا اے حبیب ابن اسلم رائی، روک تو لیا ضیافت کے لیے، نہ قریب کوئی ہوٹل ہے نہ آپ کے پاس کھلانے کا کوئی سامان، اب مہمان نوازی کرو گے کیسے؟ تو حبیب ابن اسلم رائی نے اپنا لکڑی کا پیالہ اٹھایا اور ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا، جیسی رکھا تو پتھر سے 2 نہریں جاری ہو گئی، ایک دودھ کی دوسری شہد کی، جو پیالے میں گرنے لگی اور پیالہ بھر گیا۔ حضرت ابراہیم خواص کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور نوش فرمائے۔ ابراہیم خواص کہتے تعجب سے کہ حبیب بڑی عجیب مہمان نوازی، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ پتھر نے دودھ دیا کیسے؟ کیونکہ ایک گائے کو خوب کھلاتا ہے، بھینس کو خوب کھلاتا ہے، پھر بھی رونا روتا ہے کہ اتنا کھانے کے بعد بھی دودھ نہیں دے رہی۔ یہ تو پتھر ہے، پتھر دودھ دیا کیسے؟ گائے اور بھینس برابر کھانے کے بعد بھی دودھ نہ دے، اور یہ تو بے جان، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، دودھ دیا کیسے؟ کہ کوئی تعجب کی بات ہے کہ اتنا بڑا آپ نے کمال بتا دیا، کرامت بتا دی، اور کہتے تعجب کی بات نہیں کہا کہ کمال میرا نہیں ہے، کمال نبی کی فرما برداری کا ہے، کمال نبی کی اطاعت کا۔ کہا کیسے؟ تو حضرت حبیب ابن اسلم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو جب اللہ نے میدان تیہ کے اندر مقید کر دیا، اللہ کا قید خانہ ایسا ہوتا ہے جس میں دیواریں نہیں ہوتی ہے، ایک چٹکل میدان تھا، رب نے فرمایا نکل کے بتا دو کہاں تک نکلتے ہو، رات بھر چلتے رہے لیکن جہاں سے چلے تھے وہیں، 40 سال تک اس میدان میں قید رہے، نکل نہ سکے، پیاس کا غلبہ ہوا، کہا موسیٰ پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری قوم پیاسی ہے، پانی عطا کر، اسی کا نام ہے وسیلہ۔ قوم نے خود نہیں کہا کہ اللہ ہم پیاسے پانی دے، پیاسے پانی دے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے بیچ اللہ کے نبی ہے، ان کے وسیلے سے مانگو جلدی ملے گا، ورنہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے تو ہم قید کر دیے گئے، نبی کا وسیلہ لے لو جلدی ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا پانی چاہیے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری قوم کو پیاس لگی ہے، پانی دے۔ اللہ فرماتا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا، قُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا موسیٰ اپنا عصا اٹھا اور اس پتھر کے اوپر مار دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسی پتھر کے اوپر عصا مارا ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اللہ نے اس سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ حضرت حبیب ابن اسلم رائی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے طفیل اللہ نے پتھر سے پانی نکالا، کس کے لیے نکالا؟ نافرمان قوم کے لیے، جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے، اللہ نے ایسی نافرمان قوم کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے پتھر سے پانی نکال دیا۔ الحمدللہ ہم نبی کے فرما بردار ہیں، نبی کے وفادار ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے آقا امام الانبیاء ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نبی ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ان کی امت کے لیے پتھر سے پانی نکل سکتا ہے، تو امام الانبیاء کے وسیلے سے اگر ان کے غلام کے لیے پتھر سے شہد اور دودھ نکل جائے تو تعجب کیا ہے؟ یہ سارا کمال نبی کی اطاعت کا ہے۔ سنت مصطفیٰ کے پابند ہو جاؤ
اللہ زمین چیر کر نعمتیں ادا کر دے گا, آسمان سے نعمتیں برسا دے گا, تم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے نعمتیں ملیں گی. بس یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ سچوں کا دامن تھام کر کنو مع صادقین, آخری جملہ ہے میری تقریر کا یہ. پھر اس کے بعد نیاز بھی آپ کو چکھنا ہے. بولیے چکھنا ہے؟ ارے بھائی تناول کرنا ہے, چکھنا تھوڑی ہے صرف. ارے تاج الاولیاء کا صدقہ ہے, سمجھ رہے ہیں, تاج الاولیاء کا صدقہ ہے. اور پھر جب بزرگوں کے نام پر ہو تو پھر ہم چکیں گے تھوڑی. ارے لوگ تو ہمارے پر نام رکھتے کہ سنی بس کھاتا اور کھلاتا. الحمدللہ کہ اللہ نے فخر ہمیں دیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے تو منہ اور سلوہ کھلایا تھا اپنی قوم کو. غوث پاک نے بھی تو لنگر جاری کیا ہے کہ نہیں؟ تو تاج الاولیاء کے نام کا ہے تو صرف چکھنا کیسے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام شافعی کے گھر گئے, حضرت امام شافعی امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد کون ہے؟ واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن میں پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا, صرف ایک تھوڑا سا جز, انشاءاللہ مزہ آ جائے گا سن کر. توجہ ادھر رکھیے, چائے وائے تھوڑی دیر کے لیے روک دیجیے, مزہ آ جائے گا واقعہ سن کر. حضرت درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات کے لیے چلے, ہے نا, نیاز کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہے تو واقعہ پورا ہی سن لیجیے. تو پورے شہر میں شور ہو گیا کہ امام احمد ابن حنبل آ رکھے ہیں, امام شافعی سے ملنے کے لیے آ رہے. امام شافعی کے سب سے ہونہار شاگرد امام احمد ابن حنبل آ رہے ہیں. پورے شہر کو سجایا جانے لگا. بادشاہ کہہ رہا کہ میں استقبال کروں گا, قاضی شہر کہہ رہا کہ میں مہمان رکھوں گا, کوتوال کہہ رہا کہ میرے یہاں مہمانی کریں گے. بادشاہ تک قطار میں کھڑا ہے. بڑے بڑے لوگ حضرت امام احمد بن حنبل کا احترام کرنے چلے گئے. اور جب واپس حضرت امام احمد بن حنبل آئے تو آپ کہتی ہیں کہ نہیں, میں اپنے استاد کے گھر امام شافعی کے گھر قیام کی نیت سے آیا. دیکھیے بزرگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ امام شافعی میرے استاد ہے, میں انہی کے گھر قیام کروں. کہ چلیے لے کے گئے. تو امام شافعی کے جو بچے تھے اور آپ کے جو شاگرد تھے وہ کہتے ہیں کہ بہت نام سنا, بہت چرچا سنا ہے, چلو دیکھیں جیسا سنا ہے ویسے ہے یا نہیں, تھوڑا ایگزام لے لیں. بچے تو بچے ہوتے ہیں, اپنی ذہنیت کے مطابق جب امتحان بھی جب لینا انہوں نے سوچا تو پہلے جب ضیافت ہوئی, دعوت ہوئی, دسترخوان جب بچھایا گیا تو جس پہ بادشاہ بھی بیٹھا, عمرہ بیٹھے ہیں, وزراء بیٹھے, بڑے بڑے علماء بیٹھے, مشائخ بیٹھے, بڑا لمبا دسترخوان. اور یہ دسترخوان تھا امام شافعی کے گھر کا, ایک امام کے گھر کا, ایک ولی کامل کے گھر کا. تو کہا شروع کریے. جیسی کا شروع کریے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کہ جن کے علم کی توتی بولتی ہے, جو ایک مسلک کے امام ہے جن کی لوگ اقتدا اور اتباع کرتے ہیں, بلکہ جس مسلک میں سرکار غوث اعظم ہوئے, اس مسلک کے امام جب کھانا شروع کرتے ہیں تو بالکل ایسا کہ لوگ اپنے ہاتھ روک دیتے, سب انہی کو دیکھتے رہتے. ایسا کھا رہے ہیں کہ ایک نہیں دونوں ہاتھ سے یہ اٹھا رہے, منہ میں ڈال رہے, ادھر سے ہاتھ مار رہے, ادھر ہاتھ مار رہے. لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئی. امام شافعی حیرت سے دیکھ رہے, یا اللہ, میں نے تو بتایا کہ میرا شاگرد بڑا ہونہار ہے, سنتوں کو پابند ہے, لیکن یہ ہے کیا؟ لیکن مجال ہے کہ کچھ کہہ دیں. ہمارے یہاں تو پٹ سے اعتراض کر دیتے ہیں, فلاں عالم فلاں مفتی نے ایسا کیا تو کیوں, نہ سمجھتے ہیں نہ سوچتے ہیں, کچھ نہیں, بس پٹ سے اعتراض, ہے نا. جبکہ مشائخ اور بزرگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھی وہ سمجھ میں نہیں آتا, وہ ہوتا کچھ اور ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا, لیکن کسی نے کچھ سوال نہیں کیا. اس کے بعد میں پھر شاگردوں نے اور آپ کے بچوں نے کہا کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کتنے متقی ہیں. تو امتحان انہوں نے کیسا لیا جانتے ہیں؟ لوٹا بھر پانی, بدنا بھر پانی امام احمد ابن حنبل کی چارپائی کے نیچے رکھ دیا. کہا کہ اگر صبح بدنا خالی ملا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے رات میں اٹھ کے تہجد پڑھی ہے, اور اگر خالی نہ رہا, بھرا رہا جیسا کہ ویسا, تو سمجھ جائیں گے کہ یہ خوب کھائے اور رات بھر سوتے رہے. اب بیتابی سے بچوں کے اندر رات کٹنے کا انتظار ہے کہ کب یہ رات کٹے اور ہم بدنا دیکھیں. بچوں کو نیند آئی نہیں. جیسی فجر کی اذان ہوئی, امام احمد بن حنبل نماز کے لیے اٹھے تو بچوں نے خاموشی سے جا کے دیکھا تو بدنا جیسا کہ ویسے ہی رکھا.
ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. بچے سمجھ گئے کہ یہ کوئی اتنے بڑے عالم نہیں ہے نا, اپنی سوچ میں جیسا ہمارے والد نے ہمارے استاد نے بتایا ہے. تو جب دن نکلا تو اپنے والد سے بچوں نے اور شاگردوں نے اپنے استاد امام شافعی سے شکایت کر دی کہ حضرت آپ تو کہہ رہے تھے بڑے متقی پرہیزگار ہیں, لیکن وہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتے, رات بھر بدنہ ویسی رہا. تو حضرت امام شافعی نے اکیلے میں بلائے, اے ابن حنبل بات کیا ہے؟ میں نے تیرا تقوی دیکھا ہے, تیرے دوران طالب علمی بچپنے سے میں تیری زہد کو جانتا ہوں, تیری ادائے عبادت کو جانتا ہوں, تیرے انداز تقوی کو جانتا ہوں, لیکن آج تو نے یہ کیسا بے صبری کا مظاہرہ کیا. میں نے خود دسترخوان پہ ملاحظہ کیا, یہ کوئی کھانے کا طریقہ ہے؟ آخر کیا بات تھی, ایسا کیوں تم نے کھایا؟ دونوں ہاتھ سے کھا رکھے ہو, منہ میں لقمہ ہے پھر ڈالے جا رکھے ہو, یہ تو بد تہذیبی تھی. اور پھر بچے کہہ رہے ہیں کہ تم نے تہجد نہیں پڑھا, رات بھر پانی ویسی رکھا رہا. کہ حضور ہاں نہیں پڑھا. کہ کیوں نہیں پڑھے؟ تو کہ حضور وہ جو میں دسترخوان پہ کھانا کھا رہا تھا, تو حقیقت یہ ہے حدیث پاک میں ہے کہ جب نیکوں کا دستر بچتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. جب اللہ والوں کا لنگر جاری ہوتا ہے تو آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں. ارے لوگ اس رحمت کے بارے میں سنا کرتے ہیں, لیکن ابن حنبل ان رحمتوں کو دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ پھر یہ دستر ملے نہ ملے, اس لیے جتنی رحمتیں سمیٹنا ہے سمیٹ لو. کھانا نہیں کھا رہا تھا, آپ کے دسترخوان کی برکتیں اکٹھا کر رہا تھا, آپ کے دستر کی رحمتیں سمیٹ رہا تھا. اور کہا کہ جب اتنے انوار میرے پیٹ کے اندر آئے, میرے وجود میں اتنی رحمتیں آ گئی, تو پھر رات بھر نیند نہیں آئی, رات بھر جاگتا رہا. اور کہا حضور جو رات میں سوئے نہ جاگتا رہے تو اس پہ تہجد نہیں ہے, جو سوئے نہیں تو اس پہ تہجد نہ کی ہے. لیکن آپ کے کھانے اور اس کے انوار کی برکتیں اتنی ملی کہ لیٹے لیٹے 300 مسائل کا استخراج کر لیا ہے. لیٹے لیٹے قرآن و حدیث سے 300 مسئلے میں نے نکال لیے. یہ ہے بزرگوں کے نام کے کھانے اور لنگر کا اثر. نیک نیت سے کھائے کہ تاج الاولیاء کا لنگر ہے الحمدللہ, اور بزرگوں کے نام سے برکتیں بھی آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام سے, میرا موضوع وہ نہیں ہے, انشاءاللہ کبھی غیر اللہ کے نام پر بھی کر دوں گا. لوگ کہتے ہیں نا غیر اللہ کے نام پہ ناجائز ہے, غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا ناجائز ہے. ہم نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, تاج الاولیاء کا ہے. سرکار بغدادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں نے اس کا جواب دیا تھا, لیکن انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر میں ضرور اس کا جواب پیش کروں گا. لیکن یہ وہ بزرگ اور مشائخ الحمدللہ ہیں, آج اگرچہ ہماری نظروں کے سامنے نہ کی, لیکن اپنی قبروں میں آرام فرما. ان کی بارگاہ میں حاضری دے, ادب سے دے, اور ان کی بارگاہ کے فیضان حاصل کریں. اور سرکار غوث پاک کی نسبت, سرکار تاج الاولیاء, سرکار غریب نواز محبوب الہی کی نسبتوں کے لیے جو سچے پیر ہیں ان کا دامن تھامیں, اور اپنے پیر پر فخر بھی کریں, اعتماد بھی کریں. پیر پر یقین بھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی نے کان بھر دیا تو تذبذب کا شکار ہو کر پیر کا دامن چھوڑ دیا. ایک بڑی خطرناک وبا چلی تھی شہر ناگپور میں. سچے پیر کہ جو واقعی تمام شرائط کے جامع ہیں, ان کا دامن ہاتھ میں ہونا چاہیے. آج ہماری ہی جماعت کے کچھ علماء, ہماری ہی جماعت کے کچھ مولوی ہمارے ہی مشائخ کے خلاف میں ایک غلط نظریہ قائم کرنے کی کوشش کر رکھے ہیں. اگر واقعی وہ پیر سچا ہے, تمام پیر کے شرائط اس کے اندر موجود ہیں, مسلک اعلی حضرت کا پابند ہے, سرکار تاج الشریعہ کے مشن کو آگے بڑھا رکھا ہے, تو پھر وہ پیر کسی بھی خانقاہ کا ہو, ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے اور اس کے ساتھ مل کر مسلک اعلی حضرت کی خدمت کرنا ہے. اور اس خدمت کو دلالی نہیں کہا جائے گا, اس خدمت کو ایجنٹ گیری نہیں کہا جائے گا. بلکہ کچھ مولوی تو یہ اعتراض کرنے لگے کہ کچھ خطبہ, کچھ شورا, کچھ مسجدوں کے امام دلالی کر رکھے ہیں, پیروں کو لا رکھے ہیں. یقیناً اگر کوئی مسلک اعلی حضرت کا گستاخ پیر ہے, شریعت مصطفیٰ سے جو دور ہے, بد عقیدوں بد مذہبوں سے جو رشتہ ناتا رکھتا ہے, تعلقات رکھتا ہے,
تو ایسے پیر کے کل بھی ہم مخالف تھے، آج بھی مخالف ہے، لیکن جو سچا پیر ہے ہم اس کی تائید کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے اور ہر موقع پر اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ارے الحمدللہ ہماری جو خانقاہیں عظیم خانقاہیں، خانقاہ بلگرام شریف ہے، خانقاہ ماہرارہ شریف ہے، خانقاہ بریلی شریف ہے، خانقاہ مسولی شریف ہے، خانقاہ کالپی شریف ہے، یہ وہ مقدس خانقاہیں ہیں کہ جن کے مشائخ کو دلالوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہیں غوث پاک کی بارگاہ سے اتنا مل چکا ہے کہ آج لوگ ان خانقاہوں پہ خود اپنا دامن پسارے کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن تاج الاولیاء، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ ان مشائخ کو دلالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ عالم دین، کوئی غیور شاعر اسلام، اگر کسی سنی صحیح العقیدہ پیر جو مسلک اعلی حضرت کا پابند ہو، تاج الشریعہ علی رحمت رضوان سے محبت کرتا ہو، اگر وہ کسی ایسے علاقے میں جہاں پہ بدعقیدگی کی یلغار ہے، جاہل پیروں کا قبضہ ہے، کسی سچے پیر کو لے کر جاتا ہے تو پھر یہ دلالی نہیں ہے، یہ اسلام کی خدمت ہے، یہ اسلام کا عظیم کام ہے، یہ سنیت کی خدمت ہے، اسے دلالی نہیں کہیں گے بلکہ اسلام کی خدمت ہے۔ ہاں جو جہال پیر ہیں، جو کبھی سرکار کے والدین کے ایمان پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی مسلک اعلی حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی بزرگوں کی عظیم زندگیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہر موڑ پر ہم نے ان کا رد کیا ہے اور کریں گے، کیونکہ بارگاہ اعلی حضرت سے ہمیں یہی سبق ملا ہے۔ ارے بزرگوں کی بارگاہوں سے کیا فرماتے؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور شیر رضا کمیٹی کے ہر ایک شیر کے پنجوں میں اور دھار عطا فرمائے، تاکہ بڑی بہادری کے ساتھ وہ بدعقیدگی کا مقابلہ بھی کرے اور بد عملی کا جواب بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بزرگوں سے عقیدت رکھے، بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری دیں، ان سے اپنی نسبتیں قائم رکھے، کیونکہ ان کی نسبتیں دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ لیکن جب بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری کے لیے جائے تو اپنے آپ کو ادنا سمجھ کر، اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر یہ تصور کرے کہ ہم ان کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں، پہنچ گئے، یہ ان کا کرم ہے، سمجھے؟ یہ ڈھول بجاتے ہوئے، یہ باجے پیٹتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں، یہ جانا ناجائز ہے، بچیں گے اس سے۔ ابھی ایک بینر آپ نے دیکھا ہوگا ثقافت الرضویہ کا، دیکھا ہے نا سب نے؟ ہاں، اس بینر کے ذریعے ہم نے ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ باجے بجانا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو باجے بہت ہی بری چیز ہے نا۔ اس کے اندر ہم نے دو حدیثیں بیان کی، ایک مسند احمد کی حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ باجے وغیرہ یہ سب شراب ناجائز ہے، دوسری حدیث ابن ماجہ شریف کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور باجے بجائیں گے اور گانے والی عورتیں گائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنائے گا۔ اللہ، یہ ہے باجا بجانے کا جرم۔ ایک تو باجا خود ہی ناجائز اور پھر کسی اللہ والے کی چوکھٹ پہ بجانا، کسی اللہ والے کے نام پہ بجانا۔ ارے پوچھتے ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں کہ تاج الاولیاء کا صندل ہے، معاذ اللہ، غریب نواز کا صندل ہے، معاذ اللہ، باجے بجا کر جو خود ناجائز ہے، کتنا برا کام ہے۔ ایک روایت یہاں پہ ہم نے پیش کی ہے جسے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی روحوں کی دنیا کتاب ہے، اس کتاب کے اندر روایت کو نقل کیا ہے، اور بھی دیگر جگہ ایک روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جوتے پہن کے مت جاؤ، جوتے چپل پہن کے کیوں مت جاؤ؟ اس لیے کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر تم جوتے چپل پہن کے جاؤ گے تو اس کی آواز سے مردوں کو تکلیف ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ سب کے سب ارے بھائی مٹی ڈالو، آؤ مٹی ڈالو، سب چلے مٹی ڈالو،
مٹی ڈالنا کوئی فرض عین تھوڑی ہے، فرض کفایہ، ایک نے بھی ڈال دی تو سب پر ہی ذمہ ہوگا۔ بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ قبر تک اتنے ہی لوگ جائیں جتنوں کی ضرورت ہے، 4-5 لوگ چلے جائیں، باقی سب باہر روڈ پہ کھڑے رہیں۔ لیکن ہم سے مٹی ڈالنے کے لیے کتنی قبروں کو کھولتے ہیں، کچھ لوگ جوتے پہن کے چلے جاتے ہیں، سب کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، 4-5 لوگ اندر چلے جائیں، وہ مٹی ڈال دے کافی ہے، باقی باہر سے دعا کرے، ایصال ثواب کرے۔ ہاں اگر واقعی جگہ ہے اطراف میں کسی کی قبر پیروں میں نہیں آتی ہے تو پھر آپ اندر جا سکتے ہیں، مٹی ڈال سکتے ہیں، آسانی سے اگر ڈال سکتے ہیں۔ اور جہاں جگہ ہی نہیں ہے تو قبروں کو کھودنا جائز، اور پھر لوگ چپل پہن کے جاتے ہیں، جوتے پہن کے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں جوتے پہن کے نہ جاؤ، کیونکہ جب جوتوں کی آواز ہوگی تو مردوں کو تکلیف ہوگی، کہیں وہ تمہیں بد دعا نہ دے دے، ان کی بد دعا سے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ ایک عام مردہ، مسلمان قبرستان کا ذکر ہے، عام مردہ مرا ایمان پر، لیکن جوتے سے تکلیف ہو گئی اور اندر سے بد دعا دے دے تو اوپر والے کا کام بگڑ جائے۔ تو جب عام مردے کی بد دعا سے اوپر والے کا کام بگڑ سکتا ہے تو قسم خدا کی تاج الاولیاء کی چوکھٹ پہ پہنچ کے جب ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن کی آواز سن کے تاج الاولیاء دعا دے دے تو ہمارا کام بن جائے۔ اللہ والوں کی دعا سے ہمارا کام کامیاب ہو جائے، اور بے شک ہوتا ہے، اللہ والوں کی نگاہ کرم ہو جائے تو کام بن جاتے ہیں۔ تو جب چپل جوتے کی آواز سے عام مردوں کو جنہیں ہم مردہ ہی کہتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو جو اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بتاؤ باجے کی آواز سے انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ ڈھم ڈھم، ایک مریض کان پکڑ کے بیٹھ جائے، ایک عام آدمی کو یہ آواز بڑی بیکار لگے، تو باجے کی آواز سے بزرگوں کی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ تو اسی بے ادبی کو بتانے کے لیے ہم نے یہ بینر نکالا کہ یہ باجے ڈھول تاشے کے ساتھ آپ سندل نہ نکالیں، بلکہ یہ اللہ والوں کی بے ادبی ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں جا کے اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، توبہ استغفار کرے، ارے اس صاحب مزار کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ قسم خدا کی ان کی ایک نگاہ اٹھ گئی تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اور پھر جو پیسہ آپ سندل ڈھول باجے میں خرچہ کریں، لاکھوں روپیہ ہمارا تباہ ہو جاتا ہے، وہی پیسہ جمع کرو، تاج الاولیاء کے نام سے میڈیکل کیمپ لگائیں، سرکار بغدادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بہترین ایسی اسٹیج لگاؤ، 10 منٹ کی حقوق و لباس پہ تقریر کرواؤ، اور اس کے بعد میں محلے کی غریب عورتوں کو مشین بانٹ دو، سلائی مشین۔ غریب جو مریض ہیں انہیں ویل چیئر بانٹ دو، سمجھ رہے ہیں؟ انہیں لنگڑے جو ہیں چل نہیں سکتے انہیں واکر بانٹ دو۔ جو مریض ہیں، علاج زیر علاج ہے، دوا خریدنے پیسے نہیں ہیں، ان سے چٹھیاں لو، دوا خرید کے لا کر انہیں دوا دے دو۔ جو اندھے ہیں، چشمہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ان کی آنکھوں کا چیک اپ کرا کے انہیں چشمے بانٹ دو۔ غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ ارے اگر کوئی محلے میں بے روزگار ہے، بڑا ہو گیا، کوئی ذریعہ معاش نہیں، لیکن جوان ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، تو اسے کاروبار سے لگا دو۔ کتنی بڑی نیکی ہے یہ۔ اور پھر اعلان کر دو کہ ہم نے یہ کاروبار سے لگایا ہے تاج الاولیاء کے نام سے، ہم نے یہ لنگر لٹایا تاج الاولیاء کے نام سے، یہ میڈیکل کیمپ لگایا تاج الاولیاء کے نام سے۔ کتنا بڑا کام ہوگا، اور پوری دنیا ہم سے سیکھے گی کہ بزرگوں کا عرس کیسا مناتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہوں میں محبت کے نذرانے کیسے پیش کرتے ہیں۔ تو روکنا ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ رک جائے؟ الحمدللہ تقریباً 200 بینر ہم نے پورے شہر ناگپور بلکہ اطراف میں، اور الحمدللہ اس کا اتنا رسپانس ملا ہے کہ لوگ فون کر کے آ رہے ہیں اور بینر لے کے جا رہے ہیں، لیکن ختم ہو چکے ہیں۔ ایک بینر کے بنانے میں 60 روپے کا خرچہ ہے، 60 روپے کا۔ اگر آپ لوگ اس میں شریک ہو گئے تو ہم انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ثقافت رضویہ کے تمام ممبران یہ بینر ناگپور ہی نہیں، جہاں تک ہو سکے وہاں تک پھیلانے کی کوشش کریں گے اور پھیلائیں گے۔ ابھی تو سچویشن ایسی ہے کہ لوگ خود ہی مانگ کے لے جا رہے ہیں، تو آپ شریک ہونا چاہتے نا؟ ایک بینر 60 روپے کا ہے، اور یہ ایصال ثواب ہے کیونکہ اس میں 2 حدیثیں بھی ہیں، عظیم پیغام ہے۔ آقا فرماتے ہیں نذر اللہ ابدا سمع مقالتی فحفظها وباها وعدها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری حدیثوں کو، روایتوں کو سنے، انہیں یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائے تو اللہ اسے سر سبز و شاداب رکھے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اس تبلیغ میں اگر ہمارے شریک ہو جائے، ساتھ ہو جائے، تو قسم خدا کی دنیا بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب،
اور ایک بینر جو 60 روپے کا ہے تو ایک اپنی والدہ کے نام سے، ایک اپنے والد کے نام سے دے دیں۔ اللہ نے وسعت دی تو دادا کے نام سے، دادی کے نام سے دے دیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولیے کب دیں گے؟ اگلے سال پھر اسٹیج لگے ہے نا؟ ارے جلدی لائیے، اسی سال دینا کیونکہ بینر ابھی عام کرنا ہے نا؟ ایک 60 روپے کا آپ زیادہ بھی اس میں کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ شیر رضا کمیٹی کی طرف سے 10 بینر کے ہمارے شعیب بھائی نے دیے ہیں، جزاک اللہ۔ بلکہ کچھ چہرے تو ایسے ہیں کہ میں یہ نہ سوچی کہ باہر سے آیا ہوں، سب کے چہرے بھی پہچانتا ہوں اور نام بھی پہچانتا ہوں، وہ بھی نام لے لے کے اٹھا دوں گا، اس لیے پہلے خود ہی اٹھ جائے۔ ہمارے عبد الرحمان بھائی 500 روپے انہوں نے بینر کے لیے پیش کیا ہے، اور یہ کسی صاحب نے اور دیا ہے تعاون کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سعید بھائی ہمارے ماشاءاللہ، یہ ہمارے عابد بھائی پچھلے سال بھی انہوں نے الحمدللہ دیا تھا۔ یہ ایک اتنا عظیم اور اہم کام ہے کہ بخدا اگر یہ پورے شہر پہ چھا گیا تو ایک عظیم ماحول، ایک عظیم آپ اسے کہیے کہ فضا قائم ہوگی، اور پوری دنیا دیکھے گی کہ مسلک اعلی حضرات یہی ہے۔ یہ سندل، یہ باجے، یہ ڈھول تماشے مسلک اعلی حضرت نہیں ہے، کیونکہ اب تک جو بدعقیدے ہیں، دوسری جماعت کے افراد ہیں، بد مذہب ہیں، انہوں نے سنیوں کو بلکہ عام لوگوں کو یہی کہہ کے برگلایا کہ بریلوی تو باجے بجاتے ہیں، بریلوی تو سواریاں اٹھاتے ہیں، بریلوی تو ڈھول بجاتے ہیں۔ ہم نے کہا غلط، تم نے قوم کو اندھیرے میں رکھا، تم نے یہ کیوں نہ، جزاک اللہ۔ یہ ہمارے اور بھی جو حضرات اس میں شریک ہونا چاہتے ہو جائیں، کیونکہ یہ بڑا عظیم اور اہم کام ہے، اور جتنا زیادہ آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ یہ ہمارا مشن آگے بڑھے گا، کیونکہ بڑا عظیم مشن ہے یہ۔ اب تک ہم نے کئی ہمارے ائمہ سے ڈسکس کیا ہے تو کہا کہ حضرت کیسا بولے، اگر بولے تو لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، لوگ چڑھے دوڑتے ہیں کہ تم نے سندل کے خلاف بولا۔ یہ 10 بینر کے ہمارے بلال بھائی دے کے جا رکھے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان تمام حضرات کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا۔ تو اب تک لوگ گھبراتے تھے تبلیغ کرے تو کیسا کرے، لوگ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہم نے کہا بالکل دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کی۔ ارے جب سمجھوتا ہمارے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ نے نہیں کیا تو ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا ون سائڈ تھی۔ دیکھیے جتنی آوازیں اٹھی ہے صلح کلیت کے خلاف، دیگر معاملات کے خلاف، اگر کسی نے اٹھایا ہے تو سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ صلح کلیوں کو کسی نے کچلا، لوگ ڈر رہے تھے کیسا بولے فلاں خانقاہ روٹ جائے گی، کیسا بولے فلاں حضرت روٹ جائیں گے، لیکن سرکار تاج الشریعہ نے کسی کو نہ دیکھا، شریعت مصطفیٰ کو دیکھا۔ کوئی روٹتا ہے یا پھر کوئی خوش ہوتا ہے، آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اور یہی تیور ہمیں اختیار کرنا ہے اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کہ ہمیں کسی کو راضی نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے۔ اسی مشن پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ ارے بولیے ہے نا، ادھر سے کم لوگ اٹھے تھے تو بعد میں انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ ارے بولیے ہمارے شعیب بھائی بعد میں انشاءاللہ آ جائیں گے، آ چکے ہیں کیا؟ اچھا جزاک اللہ، ہے نا۔ اور بھی جو حضرات بیٹھے، عابد بھائی نے تو خیر دے دی، ہمارے عثمان بھائی ہے نا، اور یہ ارشد جو ہے تو اٹھنے کا ہے ابھی، ہے نا۔ تو خیر ارشد سے تو ہول سیل میں آئے گا، آپ فکر نہیں کریں، ہے نا۔ وہ تنظیم کا آدمی ہے، وہ جو ہے تو کم سے کم 50 بینر کے تو کر کے دے ہی دے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، دیکھ رہے ہیں نا، فون کر کے پوچھنا ہے کہ بھئی ایک ہفتے میں 50 بینر پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ رب تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سچے مشائخ، سچے پیروں کا دامن تھام کر زندگی کا یہ سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھوں سے محبت کرو، سچوں سے محبت کرو، اور سنی صحیح العقیدہ بن کر مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن قائم رہ کر اپنی زندگی کو گزار دو۔ قسم خدا کی، قبر بھی کامیاب، حشر بھی کامیاب، اور جب قیامت میں ہم اٹھیں گے اور جب
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चेहरे पे हमारी निगाह पड़ेगी तो रूह, हमारी ये रूह इतनी सुथरी होनी चाहिए कि झूम के ये कह दे कि दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सकी भारी है भरोसा तेरा, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। असकाफत रज़विया की ये और भी बहुत सारे काम हैं, जा बजा इज्तिमात कायम करना, गांव देहात के दौरे करके जहां इमाम ने की है वह इमाम पहुंचाना, और इस तरह से बैनर वगैरह के जरिए पैगाम आम करना। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर सनीचर को बाद नमाज मगरिब से इशा जाफर नगर सादिकाबाद जो है ना जाफर नगर, वहाँ पे एजाज सर के घर में असकाफत रज़विया का हफ्तावारी इज्तिमा होगा, जिसमें अलग अलग उन्वानात पर इंशाल्लाह बयानात होंगे। इसी सनीचर से इंशाल्लाह हफ्ता से शुरू होगा। आपसे गुजारिश है कि उसमें शरीक रहें। और हर सनीचर को बाद नमाज इशा इस फ़कीर का बयान चूना मस्जिद के पास में होता है ना। गुलामान ताजुल औलिया कमेटी के ज़ेर एहतमाम दरस कुरान की मस्जिद सजती है, जिसमें यही फ़कीर बयान करता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हर सनीचर को आप चूना मस्जिद में भी शरीक रहें वहाँ पे। और हर जुमे के दिन बाद नमाज मगरिब औलिया मस्जिद मोमिनपुरा कब्रिस्तान में इस फ़कीर का खिताब होता है, आप वहाँ पे भी शरीक रहें। और जुमा के दिन बाद नमाज इशा रात 10 बजे से लेकर 10 बजे से 11 बजे तक महफिल जिक्र और मुराक़बा कायम होता है, जिसमें जिक्र भी कराया जाता है, मुराक़बा भी कराया जाता है। नूरानी मस्जिद महल जहाँ पे फ़कीर ज़ेर इमामत है, इमामत करता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप महफिल जिक्र में मुराक़बे की मजलिस में आकर तस्बीह क़ल्ब करें, अपनी रूहानियत और अपने बातिन को बेदार करें। रब तबारक व तआला हम तमाम को नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। या शफीअना या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।